بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کا جو عنوان ہے ہمارا، اس موضوع کا نام ہے میاں بیوی کے باہمی حقوق۔ تو اس میں سب سے پہلے معاشرے میں جو خاندان ہوتا ہے اس کے اہم جو فرد ہیں وہ یہ دو ہیں، ایک شوہر اور ایک اس کی بیوی۔ احادیث میں روایات میں جو مطالعہ کیا ہے اس میں یہ دو ایسے افراد ہیں جن سے معاشرہ تشکیل کیا جاتا ہے، یہ عورت اور یہ مرد شادی کے بعد جب آپس میں زندگی گزارتے ہیں تو ان کے درمیان میں جو پیار اور محبت اور خلوص اور تربیت ہوتی ہے ان کی، اسی سے ایک فرد معاشرے میں وجود میں آتا ہے۔ اسی طرح جتنے بھی خاندان ہیں ان کے جتنی بھی اولادیں ہوتی ہیں وہ معاشرے کے افراد پیدا کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کی تربیت کرنا مرد بیوی اور شوہر کے آپس میں تعلقات پر مبنی ہے۔ یعنی کہ مثال کے طور پر اگر بیوی اور شوہر کے درمیان جھگڑا ہوگا، نفرتیں ہوں گی، تو ان کی اولاد پر جو اثر ہوگا وہ بھی ایسا ہی اثر پڑے گا۔ اگر ان کے درمیان محبت ہوگی تو حضرت معصوم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ شادی کی تیاری کب سے کریں، تو یا اولاد کی جو تربیت ہوتی ہے وہ کس عمر میں کرنی چاہیے، تو معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیوی کے ڈھونڈنے سے پہلے اولاد کی تربیت کی جائے۔ تو حیران ہو کے پوچھنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جب شادی نہیں کی، اولاد ہی نہیں ہے، تو اس کی تربیت کہاں سے کریں؟ تو فرمایا کہ جب تم رشتہ ڈھونڈو تو کوئی ایسا اچھے کردار کی عورت ڈھونڈو جو تمہیں اچھا بچا دے۔ کردار کا ہونا سب سے اہم ہے، اور اس کے بعد جب رشتہ ہو جائے تو آپس میں مابین بیوی اور شوہر کے درمیان وہ تعلقات جو ہیں محبت کے ہونے چاہیے، نفرت کے نہیں ہونے چاہیے۔ اس سے جو اولاد ہوگی اس پہ مثبت اثر ہوگا۔ تو اسی حوالے سے صرف میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شوہر کے کیا فرائض ہیں اور شوہر کے کیا بیوی پر حقوق ہیں، بیوی کے شوہر پر کیا حقوق ہیں اور بیوی پر کیا فرائض ہیں۔ سب سے پہلے ہے کہ اسلام نے عورت کو بہت ہی زیادہ اہمیت دی ہے اور وہ اس کا حق بھی رکھتی ہے۔ اسلام سے پہلے جو عورت ہوتی تھی اسے اتنی اہمیت نہیں ہوتی تھی، جیسا کہ بعثت نبوی سے پہلے مردوں میں کوئی تعداد اور لمٹ نہیں ہوتی تھی، جو مرد جتنی چاہے شادیاں کر لیں، لیکن اسلام نے 4 تک محدود کر دی کہ اس سے زیادہ نہیں کر سکتے، اور 4 بھی اسی طریقے سے کر سکتے ہو کہ چاروں کے ساتھ عدل اور انصاف کیا جائے۔ اگر چاروں کو برابر رکھ سکتے ہو تو شادیاں کرو، ورنہ تمہارے لیے ایک ہی کافی ہے، ورنہ ایک پر اکتفا کر دو۔ تو اس حوالے سے اسلام نے عورت کو یہ اہمیت دی اور نکاح اور طلاق کے اصول بتائے، اور عورت کی عزت کرنا، اس کے حقوق دینا، اور یہ ساری شرائط رکھی۔ اور قرآن مجید میں جو میں آپ کی خدمت میں آیات پیش کروں گا اس میں بھی ہے کہ صرف عورت کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا، بلکہ اس کی جگہ پہ مرد بھی ذمہ دار ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سارا کچھ جو ہے وہ عورت کے ذمہ ہی ہے، بلکہ عورت کے ساتھ ساتھ جتنی عورت کی ذمہ داریاں ہیں اتنی مرد کی بھی ذمہ داریاں ہیں۔ تو اسلام نے جو عورت کو مقام دیا وہ بڑھ کر مقام دیا، جیسے ماں کا مقام درجہ دیا۔ اب ماں کا درجہ تو آپ سب جان سکتے ہو اور جانتے بھی ہو کہ ماں کا درجہ اسلام نے کتنے قدر بلند و بالا بتایا ہے کہ ایک چھوٹا نابالغ بچہ ہے اگر مجھ سے
سنت بھی پڑھ رہا ہے، ماں بلائے تو نماز چھوڑے ادھر جائے، ماں کی طرف چلا جائے تو وہ عبادت شمار ہوگی، اگر ماں بلاتی رہے نہ جائے تو یہ گناہ شمار ہوگا، ہے نماز۔ تو ایسے والدین کی جو اہمیت ہے اسلام نے بتائی کہ والدین کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ ماں کی خدمت کرنا، والدین کی خدمت کرنا جہاد سے زیادہ افضل، اور والدین کے چہرے کی طرف دیکھنا، ماں کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ تو یہ ماں کون ہے؟ ماں ایک عورت ہے، عورت کی عزت اسلام نے کروائی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ماں کے بعد بہن کا درجہ، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے، جو کتابوں میں ابھی جو سلیبس میں کتابیں چھپی ہیں اسلامیات کی، ان میں بھی یہ روایت لکھی ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بہن تھی، سگی بہن نہیں تھی لیکن رضائی بہن تھی، وہ جب حضور پاک صلی اللہ شادی کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے کر آتے تھے اور اسے بلاتے تھے، اور جب گھر آتی تھی تو اسے تحفے بھی دیتے تھے، خود اپنے ہاتھوں سے چادر بچھا کے اس کی عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے عورت کا۔ تو بہن کون ہے؟ بہن بھی ایک عورت ہے۔ اور ایسا بھی ہے کہ عرب میں اس وقت کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا عورت کو، عورت کو صرف گھر کے کام کے لیے رکھا جاتا تھا، لیکن اسلام نے بتایا نہیں، جتنا مرد کا حق ہے اتنا ہی عورت کا حق ہے۔ یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ عورت کے حصے سے مرد کا دگنا حصہ ہوتا ہے، وہ کیوں ہوتا ہے اس کی بھی وجہ ہے، لیکن بالکل ہی جو حصہ نہیں تھا، اب جیسے مرد اٹھا رہا ہے حصہ باپ کی ملکیت سے، ویسے عورت بھی اٹھا رہی ہے باپ کی ملکیت سے۔ ہاں، تو اس کے بعد بیٹی کا درجہ، یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو وہ عزت و مقام دے کے یہ دنیا کو دکھایا کہ میں یہ عورت کی عزت کرتا ہوں۔ ماں بنا کے کہیں معاشرے میں اسلام نے عورت کی عزت کرنا سکھائی، کبھی بہن بتا کر اسلام نے معاشرے میں انسان کو عورت کی عزت کرنا سکھائی، کہیں بیٹی بنا کر اسے رحمت بنا کر اسلام نے انسان کو عورت کی عزت کرنا سکھائی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے لیے، جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے جب محفل میں آتی تھی تو حضور کریم اپنی مسند سے اٹھ کے اپنی بیٹی کو مسند تک بٹھاتے تھے اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا فاطمہ بضعۃ منی کہا کرتے تھے، اور جب بھی باہر جاتے تھے تو سب سے آگے میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پہ سلام اور الوداع کر کے اجازت لیتے تھے، اور جب باہر سے آتے تھے تو سب سے پہلے جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی چوکھٹ پہ آ کے سلام کرتے تھے، اس سے ملاقات کرتے تھے، اس کی زیارت کرنے کے بعد گھر آتے تھے۔ تو یہ ایک عورت کی عزت کرنا سکھائی ہے ہمیں اسلام نے کہ عورت کی عزت اور اس کا درجہ کیا ہے، یہ ہمیں اسلام نے۔ اس کے بعد میاں اور بیوی کا رشتہ، یقیناً ہم نکاح میں بھی یہ دعا مانگتے ہیں، اللہم الف بینہما کما الفت آدم و حوا، اے خداوندہ ان دلہے اور دلہن کے درمیان میں وہ الفت پیدا فرما جو حضرت آدم و حوا کے درمیان تھی، ابراہیم و سارہ اور جو ابراہیم و سارہ کے درمیان الفت تھی، محمد و خدیجہ الکبریٰ، محمد و خدیجہ الکبریٰ کے درمیان الفت تھی، علی و فاطمہ الزہرا، جناب علی علیہ السلام اور جناب فاطمہ کے درمیان جو الفت تھی پیارا۔ تو اسلام ایک عورت جو بیوی ہوتی ہے اس کا مقام بتانے کے لیے قرآن مجید میں فرقان حمید میں اسلام نے جو بتایا ہے کہ عورت بیوی جو ہوتی ہے وہ انسان کا لباس ہوا کرتی ہے۔ اچھا، لباس میں آپ دیکھیں کیا کیا خاص چیزیں ہیں، لباس مثال دی ہے نا جو قرآن مجید نے کہ عورت تمہارا لباس ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ عورت لباس جو ہوتا ہے وہ جسم کو چھپاتا ہے، ایسے اگر میرے جسم کے اندر میں کچھ عیب بھی ہو تو وہ بھی ظاہر نہیں ہوگی، نظر نہیں آئے، یہ لباس ہے۔ لباس کیا ہوتا ہے؟ میرے جسم کو چھپاتا ہے، لباس سردی اور گرمی کی حفاظت بھی کرتا ہے، اور لباس فخر بھی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی بہت خوبصورت کپڑے پہن کے اعلیٰ کوالٹی کے جو کپڑا ہوتا ہے اس کے کپڑے پہن کے
جب لوگ جاتے ہیں تو بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ مجھے بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور وہی کپڑے اگر میلے اور خراب پہنے ہوئے ہوں اور وہ کسی دوستوں کے درمیان میں بیٹھ جائیں یا آ جائیں یا ان کے دوست آ جائیں تو احانت خود کی محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے اچھا لباس نہیں پہنا اور انہوں نے دیکھا ہے، اب یہ کیا سوچیں گے؟ تو یہ کیا ہے؟ لباس انسان کا افتخار ہے، اور لباس انسان کی زینت ہے، لباس انسان کا پردہ ہے، سردی گرمی سے بچاؤ کیا ہے؟ لباس ہے۔ لباس انسان، اب یہی مثال دے کر اسلام نے انسان کو یہ بتایا کہ عورت تمہارا لباس ہے، یعنی کیا ہے؟ عورت تمہارا پردہ ہے، تمہارے عیب چھپانے والی عورت ہے۔ عورت کیا ہے؟ عورت تمہارے لیے باعث افتخار ہے، عورت تمہارے لیے پردہ ہے، تمہارے لیے سکون ہے، تمہارے لیے اطمینان ہے، تمہارے زندگی گزارنے کا بہترین ساتھی اور ذریعہ ہے۔ اس لیے یہ لباس ہے، جتنے تمہیں لباس سے فوائد ہوتے ہیں اتنے تمہیں عورت سے فوائد ہوتے ہیں، اس لیے یہ لباس ہے۔ انسان کیا ہے؟ اپنے لباس کی بہت زیادہ حفاظت کرتا ہے، انسان لباس کی بہت زیادہ حفاظت کرتا ہے کہ اس پہ کوئی داغ نہ ہو جائے، اس پہ مٹی نہ لگے، یہ میلا نہ ہو، اور یہ اچھا ہونا چاہیے، یہ صاف ہونا چاہیے۔ ایسے ہی اسلام نے یہ مثال دے کے بتایا ہے کہ جیسے تم اپنے لباس کی حفاظت کر رہے ہو، ایک دو دن میں صبح لباس پہنا، شام تک پہنا ہوا ہے یا دوسرے دن چینج کیا، تب تک اس کی حفاظت کرتے رہتے ہو۔ تو اسی طرح یہ مثال دی ہے خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہ عورت تمہارا لباس ہے، تمہاری حفاظت ہے۔ یہ لباس چھوٹی چیز ہے، عورت اس سے بھی بڑی چیز ہے جو انسان کے لیے۔ اچھا، اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، اور ان کا حق بھی مردوں پر ویسا ہی بالمعروف واضح ہے، ویسا ہی ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، جیسے مردوں کا حق عورتوں پر ہوتا ہے۔ اب یہ مت کوئی نہ کہے کہ بیوی کو سب مردوں کے حقوق ادا کرنے چاہیے، بیویوں کے بھی کچھ حقوق ہوا کرتے ہیں جو مردوں کو بھی ادا کرنے چاہیے۔ اور یہ میں نے نہیں کہا کہ یہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کے آیت نمبر 228 میں 228 میں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، جیسے مرد کے حقوق ہیں ویسے عورت کے بھی حقوق ہیں، مرد کو بھی ادا کرنے چاہیے، عورت کو بھی ادا کرنے چاہیے، تب معاشرے میں خاندان بہتر ہوگا اور ان کی آپس میں صلح اور محبت میں اضافہ ہوگا۔ اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، رجال مرد ہوتے ہیں، قوامون علی النساء، یہ حاکم ہوتے ہیں عورتوں پر، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، بعض کو خدا تعالیٰ نے بعض پر فضیلت عطا کی ہے کہ اس سے یہ افضل ہے، اس کی یہ معنی نہیں ہے کہ یہ گھٹیا ہے، اس سے یہ افضل ہے کہ معنی یہ ہے کہ یہ بھی افضل ہے لیکن اس سے درجے میں وہ بڑا ہے، بلند ہے۔ اور ہمارے یہاں معاشرے میں یہی کہا جاتا ہے کہ دو بندوں کو ایک ساتھ اکٹھے کھڑا ان سے پوچھا جائے کہ ان میں سے کون افضل ہے، اگر اشارہ کیا جائے کہ یہ دوسرے والا جو ہے نا یہ افضل ہے تو وہ سمجھے گا کہ یہ افضل ہے، پھر میں افضل نہیں ہوں، تم ہو لیکن اس سے درجے میں کم ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ تم افضل نہیں ہو تو بالکل ہی نہیں ہو۔ یہ ہمارے ذہن میں خود بخود یہ سوال آ جاتا ہے، سوچ فکر آ جاتی ہے کہ دو میں سے ایک کو افضل کہو، ایک ناکارہ ہی ہو گیا، ناکارہ نہیں ہوتا، اس کی بھی بڑی اہمیت و فضیلت ہوتی ہے۔ دیکھیں انبیاء میں سے بھی 1,24,000 انبیاء ہیں روایت کے مطابق، 1,24,000 انبیاء میں بھی 313 جو رسول ہیں وہ ان سے افضل ہیں، تو اس کی یہ معنی تو نہیں ہے کہ دوسرے جو نبی ہیں وہ افضل ہیں ہی نہیں۔ اور 313 رسولوں میں سے بھی 5 اولي العزم پیغمبر ہیں، ان سے افضل ہیں۔ اب اس کی بھی یہ معنی نہیں ہے کہ 313 جو ہیں وہ بالکل ہی افضل نہیں ہے، یہیں 5 افضل۔
اور ان پانچوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء پر سے افضل ہے. تو اس کی یہ بھی معنی نہیں ہے کہ باقی چار جو رسول ہیں وہ افضل نہیں ہیں. تو یہ معنی ہوتی ہی نہیں ہے کہ دو میں سے ایک افضل ہے تو دوسرا بالکل ہی کچھ نہیں, اس کی اہمیت ہی نہیں ہے, حیثیت ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا. وہ بھی افضل ہے, یہ بھی افضل ہے, لیکن ان کی فضیلت کے درجے میں وہ افضل ہے. اب میں یہاں تک سمجھا پایا ہوں شاید کہ اب میں اس کا ترجمہ کروں آئے کلمہ کا. اور الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پر حکمران ہیں. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, تو کچھ بعض پر فضیلت رکھتے ہیں. وبما انفقوا من اموالهم, اور بعض پر جو فوقیت کرتے ہیں وہ اس حساب سے قرآن مجید کی آیت کے روز سے مرد عورتوں پر فضیلت رکھتے ہیں. تو اس کا یہ معنی بھی نہیں ہوتا کہ مرد عورتوں پر فضیلت رکھتے ہیں تو یہ افضل مرد ہو گئے اور عورتیں جو ہیں وہ بالکل ہی افضل نہیں ہیں, وہ بھی افضل ہے. اچھا, وبما انفقوا من اموالهم, سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں آپ تلاوت کیجئے گا. یہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ اس لیے بھی ہے, یعنی کہ اس کی وجوہات اور بھی ہیں. وہ بیما, ان میں سے یہ بھی ایک وجہ ہے. کیا کہ مرد عورتوں پر خرچ کرتے ہیں, عورتیں مردوں پر خرچ نہیں کرتی. کرتی بھی ہوں گی تو بھی ان کے اوپر واجب نہیں ہے, لیکن مرد کے اوپر واجب ہے کہ عورت پر خرچ کرے. عورت کو گھر دے, مرد پر واجب ہے, عورت پر واجب نہیں ہے, مرد کو گھر دے. مرد عورت کو لباس دے, عورت پر واجب نہیں ہے, مرد کو لباس دے. مرد عورت کے لیے کھانے کا بندوبست کرے, عورت پر واجب نہیں ہے کہ مرد کے کھانے کا بندوبست کرے. یہ ساری جو ہے فرائض مرد پہ رکھے گئے ہیں. اس کے علاوہ بھی اس کی عزت کی, اس کی حفاظت کی ساری ذمہ داری مرد کی ہے, عورت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس میں. یہ سب ذمہ داریاں یعنی کھانے پینے کا, لباس کا اور گھر کا, رہائش کا, یہ تینوں مرد کی ذمہ داریاں ہیں, عورت کی نہیں ہے. چاہے عورت پیسے والی ہو, امیر ہو, مرد غریب ہو. فرض کریں کہ رینٹ پہ گھر لیا ہے کسی مرد نے اور وہ گھر ہے اسی عورت کا جو اس کی بیوی ہے. اب اگر بیوی اصرار کرے کہ یہ جو گھر ہے جو آپ نے رینٹ پہ لیا ہے یہ اسی عورت کا گھر ہے, اگر وہ رینٹ لینا چاہے اپنے شوہر سے تو لے سکتی, کیونکہ یہ ذمہ داری مرد کی, عورت کی نہیں ہے. اگر نہ لے وہ رینٹ اس سے, شوہر کو بخش دے یا دے دے, تو وہ اس کی خوش اخلاقی ہوگی, وہ اس کے درجے بلند ہوں گے. لیکن اگر لینا چاہے تو وہ حق رکھتی ہے. اور اس کے علاوہ بھی ہے کہ جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اس کے بھی پیسے لے سکتی ہے شوہر سے, لیکن اگر ایسا کرے گی تو اس بچے پر اس کا حق بالکل نہیں رہے گا. پھر یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ بچہ میرا ہے, اس نے اپنے پیسوں سے اس کو دودھ پلایا ہے, اب اس بچے پر اس کا حق نہیں رہے گا. اس لیے ایسے کوئی عورت کرتی بھی نہیں ہے میرا. الرجال قوامون علی النساء, مرد ہوتے ہیں عورتوں پر حکمران ہوتے ہیں. پھر مرد روتے روتے رہتے ہیں کہ عورتیں ہمارا حکم نہیں مانتی, بات نہیں مانتی. بھائی کون سے حکم کے حکمران ہو آپ؟ سارے حکم نہیں چلا سکتے عورت پہ. عورت پہ جو حکم مرد کو کرنے چاہیے ان میں سے یہ ہے کہ عورت کو نماز کا کہے کہ تم نماز پڑھا کرو, یہ حکم دے. یہ حکم دے کہ تم بے پردہ باہر نہ جایا کرو, یہ حکم دے عورت. یہ حکم دے کہ تم نامحرم مرد سے بات نہ کیا کرو. اور یہ حکم دے کہ تم بچوں کی تربیت اچھے طریقے سے کرو, بااخلاق رہو گھر میں, یہ حکم ہے. یہ حکم نہیں ہے کہ وہ فلاں کام بھی کر کے آؤ, فلاں کام بھی کر کے آؤ, میرا جوتا بھی لے کے آؤ, میرے کپڑے بھی دھو لو, یہ میرے کھانا بھی مجھے ٹائم پہ پہنچایا کرو, دیا کرو. تو یہ حکم نہیں ہوتے. قوامون علی النساء, جو مرد عورتوں پر حکمران ہوتے ہیں, اس کی معنی یہ ہے کہ ان کو جو ہدایت ہے, نصیحت ہے اور اسلام کے احکامات ہیں وہ ان کے اوپر عائد کریں. اگر نہیں مانتے تو اس کے بعد ہے اس کی آگے وجوہات بیان ہوتی ہیں کہ جو عورت بالکل بھی نہیں مانتی, عورت شوہر کے کہنے کے باوجود بھی وہ نماز نہیں پڑھتی, اس کے کہنے کے باوجود وہ پردہ نہیں کرتی, تو اس عورت کے لیے کیا حکم ہے وہ بعد میں بیان کیے جائیں گے. لیکن وہ مرد کون حکم کرے اپنی بیوی کو کہ نماز پڑھا کر جب خود بھی نہیں پڑھتا؟ اگر خود نہیں پڑھے گا تو بیوی کو کہنے کا حق بھی نہیں رکھتا.
اس کے علاوہ خاوند یعنی شوہر کے حقوق اور بیوی کے فرائض، یعنی وہ چیزیں جو بیوی کو کرنی ہیں شوہر کے لیے۔ سب سے پہلے بیوی اپنے شوہر کی اطاعت گزاری کرے، جس میں قرآن مجید میں سورہ نساء میں اسی آیت میں جو میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی تھی 34 نمبر آیت کریمہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرماتا ہے فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ، جو نیک بیویاں ہیں فَصَالِحَاتُ نیک بیویاں، قَانِتَاتُ جو اپنے مردوں کے حکم پر چلتی ہیں، حافظات للغیب وہ ان کی پیٹھ کے پیچھے اپنے نفس اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہیں وہ عورتیں، للغیب بما حفظ اللہ ان کی حفاظت خدا کے ذمہ۔ اب ان کا حافظ خداوند تعالیٰ خود ہوتا ہے، جو عورتیں مرد کی غیبت میں ان کے غیر موجودگی میں خود کی حفاظت اور اپنے اس کی عزت کی حفاظت اپنے نفس کی حفاظت کرتی ہے، اور اس کے ساتھ مرد کی کتنی اطاعت شرعی و فرمان برداری کی جائے تو اس میں روایات میں ملتا ہے کہ عورت مرد کی اجازت کے بغیر مستقل روزہ بھی نہیں رکھ سکتی۔ عورت اچھا واجب روزے کی یہ بات نہیں، مستحب روزے کی کر رہا ہوں، جبکہ خود مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خالق یعنی پروردگار کی معصیت کو مت اپناؤ، کہ اللہ کا حکم ہو یہ کرو اور تم مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اس کے اللہ کے حکم کو چھوڑ کر مخلوق کے حکم کو نہیں اپنا سکتے۔ حافظات للغیب بما حفظ اللہ، جو عورت ہے وہ دوسرا فرض اس کا یہ ہے کہ وہ شوہر کے گھر میں سامان کی حفاظت، اس کے گھر کی حفاظت، اس کی اولاد کی حفاظت۔ اور تیسری نمبر چیز یہ ہے کہ عورت کی شوہر کی خوشنودی، عورت کو چاہیے کہ شوہر کو خوش رکھے، وہ جس کاموں میں جس چیز میں خوش رہتا ہے ان کاموں میں اس کو خوش رکھے، لیکن خلاف شرع نہیں رکھے، شرع کے مطابق ان کو خوش رکھے، کوشش کرے کہ اس کو خوش رکھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 لوگوں کی نمازیں قبول نہیں ہوگی، وہ نماز بھی پڑھیں گے لیکن قیامت کے دن جب دیکھیں گے جتنی نمازیں پڑھی تھی سب فضول ہو گئی۔ حضور کریم فرماتے ہیں ان میں سے ایک عورت ہے جس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اس کی ایک خاصیت ہے۔ یہ حضور کریم نے اس وقت فرمایا تھا جب عید کا خطبہ دے رہے تھے تو عورتوں کی طرف مخاطب ہو کے یہ فرمایا، تو کچھ عورتوں نے پوچھا، وہ ہوشیار عورتیں تھیں، بات کرنے والی عورتیں تھیں، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا کیوں دیکھا آپ نے؟ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی 2 وجوہات ہیں، اس کی 2 وجوہات ہیں، ایک عورت لعن زیادہ کرتی ہے، دوسرا عورت ناشکری زیادہ کرتی ہے۔ شوہر اس کے لیے سب کچھ لا کے آگے رکھتے لیکن اس کے باوجود بھی کہیں گے آپ نے کیا کیا، یہ ناشکری۔ اور ایک مخلوق میں سے کسی کی ناشکری کرنا خدا کی ناشکری، جب خدا کہے گا نا جب تم میرے مخلوق کی چھوٹی سی مدد یا اس کی جو امداد ہے یا اس کے احسان کا شکریہ ادا نہیں کرتے تو میرے احسان کا کہاں سے شکریہ ادا کریں گے؟ تو عورت شوہر کو خوش رکھے، ساری عورتوں کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ عورت کو خوش رکھے، مرد کو عورت خوش رکھے، جس سے مرد ناراض رہے۔ اس عورت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، اس کی قربانی بھی قبول نہیں ہوتی۔ جس سے شوہر ناراض ہے اس کی نمازیں قبول نہیں، شوہر ناراض ہے
قربانیاں قبول نہیں ہیں۔ اچھا، شوہر کی ناشکری کرنے کی وجہ سے عورتیں زیادہ جہنم میں جاتی ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اور آخر میں بس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، بناؤ اور سنگار، یہ اصل میں عورتیں جو ہوتی ہیں سجاوٹ اس وقت کرتی ہیں جب وہ شوہر کے سامنے نہ ہو۔ مثال کے طور پہ شادی بیاہ پہ جانا ہے، بازار میں جانا ہے، ہمارے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، تو اس وقت خوب سج دھج کے جائیں گے، اور جو اپنے گھر میں رہیں گی جہاں پہ ان کا شوہر رہتا ہے، جو اپنے شوہر کے سامنے آتی ہیں، تب کیا ہوتا ہے؟ تو اپنے شوہر کے سامنے اسی گھر کے حال میں سادہ کپڑوں میں، اور کچھ بھی بناؤ سنگار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ یہ تو گھر والے ہیں، یہ تو گھر کے روز مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ تو باہر والے ہیں جو مجھے میک اپ میں دیکھیں کہ میں کتنی خوبصورت ہوں۔ خدا نے یہ حسن جو بنایا ہے تیرے شوہر کے دیکھنے، اس کے سکون کے لیے، جس کے لیے خدا نے یہ حسن بنایا ہے اسے نہیں دکھا رہے ہیں، اور جس کے لیے خدا نے حرام کر دیا ہے انہیں دکھانے کے لیے بازاریں جا رہے ہیں۔ کہاں ہے ہمارا معاشرہ؟ اور میں آخر میں خلاصتاً بیان کروں کہ شوہر کے حقوق میں سے بھی یہ ہے کہ بیوی کو خوش رکھے اور اس کے تمام ضروریات کا خیال رکھے۔ دنیاوی ضروریات کا، انسان کی بہت ساری وشز اور خواہشات ہوتی ہیں، ان سب کی بیوی کی خواہشات کا خیال رکھے، اور بیوی کو بھی چاہیے کہ شوہر کے ہر خواہش کا خیال رکھے۔ جب یہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، یقین مانیں، پھر اس معاشرے میں طلاقیں نہیں ہوں گی، پھر اس معاشرے میں جھگڑے اور نفرتیں نہیں ہوں گی۔ گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر جھگڑے اور نفرتیں میاں بیوی کے ختم ہو جائیں، اگلی آنے والی نسل پرامن اور اطمینان بخش ہوگی، اور معاشرے میں پھر کبھی جھگڑا نہیں ہوگا، فساد نہیں ہوگا، محبت ہوگی، امن ہوگا اور پیار ہوگا۔ والسلام علیکم۔